پین تو ہوتی ہے جی. جو بھی انسان دین پہ آتا ہے نا اس کو تکلیف ضرور ہوتی ہے کہ میرے گھر والے یا میرے سے جڑے ہوئے لوگ جس لائٹ کو میں نے پایا وہ کیوں نہیں پاتے. کوشش تو پوری ہے, لیکن اس میں وہی بات ہے نرمی کریں اور یہ اینڈ پہ یہ ضرور رکھیں کہ آپ نے اگر پوری کوشش کی ہے نا تو اور وہ نہیں چینج ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کا ان سے پوچھنا ہے. اور ایک اور بڑی اہم چیز میں جو شیئر کرنا چاہتا ہوں لوگوں سے جو لوگ دین پہ آتے ہیں چینج ہوتے ہیں, خاص طور پہ یوتھ, ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق, اللہ تعالیٰ نرم مزاج ہیں اور نرمی کو پسند کرتے ہیں. اور اس کے آگے فرمایا کہ اور نرمی سے اللہ تعالیٰ وہ عطا کرتے ہیں جو سختی سے عطا نہیں کرتے. یہ مطلب ہماری اس کنورسیشن کا ساری ڈسکشن کا کرکس ہے کہ آپ نے پہلے تو اپنے آپ پہ فوکس کریں, پہلے تو اپنی پوری کوشش کریں, دین سیکھیں, اچھی کمپنی میں جائیں اور جڑے رہیں. ایسے نہیں ہے کہ آپ 1-2 مہینے تو آپ کو جب ولولہ تھا, جذبہ تھا, آپ چلے گئے اچھے لوگوں کے ساتھ, اس کے بعد آپ نے کہا چلو یار میں کمپرومائز کرتا ہوں, آج یہ پارٹی ہو رہی یہاں پہ چلا جاتا ہوں. یونیورسٹی میں کوئی فیئر ہو رہا ہے جس میں مکسنگ بھی ہے, گانے بھی لگے ہوئے ہیں, سارا کچھ ہے, آج میں وہاں بھی چلا جاتا ہوں. ایسے نہیں کرنا. آپ نے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, تو آپ نے جب پہلے ربنا اللہ کہہ دیا, آپ نے مان لیا کہ میرا رب اللہ ہے, اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہے آپ نے استقامت, وہاں پہ جم جانا ہے. اور جمنے کے لیے نالج, اچھی کمپنی بہت ضروری ہے. وہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ میں نے دونوں چیزیں اچیو کر لی ہیں, میں ان کے ساتھ جڑ گیا ہوں, جرنی تو ٹل دا اینڈ آف یور لائف چلتی رہے گی, تو پھر آپ نے آداب سیکھنے ہیں, دعوت میں آنے سے پہلے آداب سیکھنے ہیں. اسی سے میں کچھ سوال ڈائریکٹ پوچھنا چاہوں گا, ہم ڈسکس کر لیں سوالات. بہت سے ینگسٹر سوال کرتے ہیں کہ جی میرے آفس میں برتھ ڈے پارٹی ہو رہی ہے کسی کی, میں آفس میں کام کرتا ہوں, اب وہ مجھے بھی کہتے ہیں شریک ہونے کا, کیک کٹ رہا ہے, مجھے بھی جانا پڑے گا, ٹھیک ہے, کوئی گفٹ بھی دینا پڑے گا, از اٹ الاؤڈ؟ اگر میں نہیں جاتا یا نہیں جاتی اور میں غصہ کرتا ہوں یا میں کوئی رد کرتا ہوں ان کا, تو پھر وہ میرے بارے میں ایک امیج لے لیں گے. یا ریلیٹیوز میں کوئی فنکشن ہو رہا ہے برتھ ڈے کا, یا لیٹ سے کوئی مکس گیدرنگ والی شادی ہے, یا ایسی شادی جہاں میوزک چل رہا ہے, نہیں جائیں گے تو قطع تعلقی ہے, ماں باپ بھی کہیں گے یہ دیکھو یہ کیا بندہ ہے, مطلب تعلق ہی نہیں قائم کر رہا ہے. اس موقع پہ ایسی سٹیج پہ کیا کیا جائے؟ علی بھائی یہ تو طے ہے کہ انسان کو کچھ نہ کچھ سخت فیصلے لینے پڑتے ہیں, کچھ نہ کچھ ڈیسیجنز لینی پڑتی ہیں اپنے لیے. اور دیکھیں, اور جیسے آپ نے پہلے بھی ڈسکس کیا نا کہ انسان جب اپنے سٹانس پہ کنسسٹنٹ رہتا ہے نا, لوگ بعد میں اس کی عزت بھی کرتے ہیں. بے شک وہ شروع میں اس کو برا بھلا کہیں, لیکن اگر وہ دیکھیں گے نا کہ ہاں یار جو یہ کہتا ہے کرتا ضرور ہے, ہاں یہ کنسسٹنٹ رہتا ہے, ہاں یار ہم بھی اس کو غلط سمجھتے ہیں لیکن ہمارے اندر وہ پاور نہیں ہے, ہمارے اندر وہ سٹانس نہیں ہے, وہ پھر ایڈمائر کرتے ہیں ایسے بندے کو. شروع میں نہیں بھی کریں گے, بعد میں ضرور کریں گے. تو میں تو لوگوں کو یہی ایڈوائز کروں گا, خاص طور پر نوجوانوں کو, کہ وہ سٹانس وہ والا لیں جو حق والا ہے. بے شک پیئر پریشر کے انڈر نہ آئیں اور اس چیز کو فائٹ کرنے کی کوشش کریں. لیکن لیٹ سے کہ اس طرح کے سیناریو ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کا یہ سٹانس لینے سے بہت نیگیٹو کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں, یا شاید ڈیمیج زیادہ ہوگا, یا ماں باپ کے معاملے میں جو ہے نا بہت زیادہ ناراضگی ہوگی. ماں باپ کا معاملہ جو ہے نا وہ خاص سینسٹیو ہے. دوستوں یاروں کی تو کسی کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے, سیدھی سی جو بات ہے. آپ کے دوست اگر غلط کام کریں آپ نے نہیں کرنا, لیکن ماں باپ والا معاملہ جو ہے نا بہت سینسٹیو ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد جو ہے نا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بیان کیا ہے. قرآن میں بہت جگہوں پہ یہ کنسسٹنٹ ہے. تو ماں باپ کے ساتھ جو ہے نا تھوڑا سا زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے. اور میرے نزدیک آپ کو جانا چاہیے کسی عالم کے پاس, کسی ایکسپیرینسڈ بھائی کے پاس, ان کے سامنے آپ سیناریو رکھیں کہ دیکھیں یہ کام جو ہے نا یہ غلط ہے, لیکن میرے ماں باپ جو ہے مجھے پش کر رہے ہیں, اگر میں نہیں کروں گا تو وہ اس کے یہ نتائج ہو سکتے ہیں. تو ان کے پاس جائیں, ان کے پاس یہ سیناریو رکھیں, اور پھر وہ جو ایڈوائز کریں اس طرح چلیں. ایکسیلنٹ. علی بھائی اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں جو لوگ بھی دین پہ آ رہے ہیں نا آج کے دور میں, اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اس میں شک ہی کوئی نہیں ہے. اتنے زیادہ فتنے ہیں جو پہلے نہیں تھے. ہر دور میں ٹھیک ہے فتنے ہوتے تھے اس دور کے لوگوں کے مطابق, لیکن اب نا چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. آپ ایک جگہ پہ ایک رستے پہ ادھر بھی کانٹے ہیں ادھر بھی کانٹے, آپ نے وہاں سے نکلنا ہے. تو یہ تو اپریسیشن, اور یہ صرف اپریسیشن ہم لوگ بات نہیں کر رہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بتایا اپنی حدیث میں. آپ نے فرمایا کہ اسلام جو ہے نا وہ غریب ہو کے ہی شروع ہوا تھا. غریب سے مراد ہے اسٹرینجر, یعنی معاشرے میں کوئی نہیں اس کو پسند نہیں کرتا تھا یا کوئی اس طرف آنا نہیں چاہتا تھا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دوبارہ غریب ہو جائے گا. دین پہ چلنے والوں کو دوبارہ ایسے گھور کے دیکھا جائے گا اور ان کا مذاق بھی اڑایا جائے گا. پھر آپ نے اینڈ پہ جو بات بتائی وہ بڑی غور طلب ہے. آپ نے فرمایا فطوبیٰ للغرباء, جو غریب ہو جائیں گے نا اس دور میں ان کے لیے بہت خوشخبری ہے.
تو یہ تو ہماری اس ڈسکشن سے کوئی بھی میننگ نہ لے کہ نہیں ہم نے جس طرح احمد بھائی بار بار اس پہ ایمفسائز کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنے سٹینس پہ رہنا ہے, آپ نے بہت چیزوں کو کمپرومائز نہیں کرنا. لیکن یہاں میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ میں نے جو قرآن میں پڑھا ہے کہ انبیاء جو ہے نا وہ پہلے اس جس چیز سے برت اختیار کرنی ہے نا اس کی رولنگ پہلے بیان کرتے تھے. یہ میں نے کتاب میں بھی پڑھا ہے کریکٹنگ پیپل مسٹیکس میں کہ پہلے رولنگ تو بیان کرو نا, یہ مت سوچو اگلے کو رولنگ پتہ ہے جسٹ بیکاز اس کا نام مسلمان والا ہے یا وہ مسلمان ہے. ہم پتہ کیا سمجھتے ہیں کہ سیم تقوی کے لیول پہ وہ ہے, سیم نالج اسے ہے, اسے رولنگ ساری پتہ ہے. وداؤٹ ٹیلنگ دا رولنگ برت اختیار کرنا یہ تو اگلے کو متنفر کرنے والی بات ہے. آپ انٹیلیجنٹلی اسے بتاؤ تو صحیح کہ یار میں برتھ ڈے میں یہ ایشوز سمجھتا ہوں, میں یہ ABCD ریزنز ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کرنی چاہیے. آئی رسپیکٹ یو, آئی لو یو آل, لیکن یہ کہ مجھے پلیز آپ رخصت دو کیونکہ میں نہیں سمجھتا یہ چیز ٹھیک. اور ساتھ لوگ سمجھ لیتے ہیں. اور علی بھائی عمل جو ہے نا اپنا آپ کا عمل وہ بہت میٹر کرتا ہے. بالکل, یعنی جس طرح احمد بھائی کہہ رہے تھے نا آپ نہیں کر رہے اپنے بچوں کے برتھ ڈے, آپ اپنی فیملی میں نہیں کر رہے, یعنی تضاد نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ میں ایک سلف کی بات سن رہا تھا, انہوں نے کسی بک میں پڑھا تھا, انہوں نے ان کے بارے میں تھا کہ وہ نا امام تھے اس وقت کے, تو لوگوں نے تب نا غلام بہت رکھ لیے تھے, ہر بندے نے ایکسٹرا غلام رکھے ہوئے تھے. لوگوں نے آ کے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ نا پلیز اگلے خطبہ جمعہ میں نا ان سے لوگوں کو ذرا واز کریں, ان کو کہیں کہ نا غلام آزاد کریں اور اس کی فضیلت بتائیں. اچھا ایک جمعہ گزرا انہوں نے نہیں کہا, دوسرا جمعہ گزرا, تیسرا گزرا, چوتھا جمعہ گزرا, انہوں نے کوئی بات نہیں کی. پانچویں جمعے میں انہوں نے ممبر پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو بہت واز کی, اور جیسے ہی جمعہ ختم ہوا نا ود ان فیو منٹس یا ود ان فیو آورس لوگ دائیں بائیں رائٹ لیفٹ غلام آزاد کر رہے ہیں. وہی جنہوں نے ریکویسٹ کی تھی وہ بعد میں آئے ان کے پاس اور آگے کہتے ہیں کہ امام صاحب 4 ویکس ہو گئے ہیں, آپ نے اس سے پہلے کیوں نہیں کیا, اتنا ٹائم کیوں لگ گیا. وہ کہتے ہیں ایکچولی میرے پاس نا غلام نہیں تھا کوئی, میں چاہتا تھا کہ میں پہلے غلام خریدوں پھر اس کو آزاد کروں, پھر یعنی میرا عمل ہو نا لوگوں کے سامنے. اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ وہ لوگ سارے غلام آزاد کرنا شروع ہو گئے. تو اسی لیے ہم لوگوں کو جو دین پہ آ رہے ہیں عمل ضروری ہے, عمل ضروری ہے. اچھے اخلاق سے دعوت دیں, آپ کا عمل سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اینڈ دس عمل از واٹ آئی کال سائلنٹ دعویٰ. سائلنٹ دعویٰ ایگزیکٹلی, اینڈ پرفیکٹ فارم آف دعویٰ, جس میں آپ کو بہت ماشاءاللہ لوگ سنتے ہیں دیکھتے ہیں. حماس جسٹ ٹو وائنڈ اپ, آپ کیا ایڈوائس کریں گے یہ جو ہمارے یوتھ ہے, ہم بھی اس سے گزرے, واٹ آر دوز اسٹیپس کہ دے کین بیکم بیٹر, مور کمپوزڈ اور اچھے روٹ کی طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں. دیکھیں اپنی ریزن آف چینج کو ایویلیویٹ کریں, ری ایویلیویٹ کریں کہ آپ کس وجہ سے ایکسیلنٹ دین کی طرف آئے ہیں. کہیں آپ سیلیبریٹی فالوئنگ کی وجہ سے نہیں آئے, مطلب کیا, مطلب نیت کیا آپ کی, نیت آپ کی کیا, ٹھیک ہے.